ہر قسم کی حمد، تعریف، کبریائی، بزرگی، بڑائی اللہ رب العالمین، ارحم الراحمین، مالک یوم الدین، احسن الخالقین کی ذات اقدس و اطہر کے لیے، جو پوری کائنات کا واحد خالق، مالک اور رازق ہے، جس نے کائنات کو تخلیق فرمایا، کائنات کی تمام مخلوقات کو تخلیق فرمایا، جو پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، جو واحد بھی ہے، احد بھی ہے، الصمد بھی ہے۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام النبیین، شفیع المذنبین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس و مطہر کے لیے، قابل صد احترام سامعین کرام، ذی وقار اصحاب و احباب، سعادت کے لمحات، برکتوں کی گھڑیاں، رمضان المبارک کی صورت میں ہمارے پاس ایک مرتبہ پھر سایہ افکن ہونے والی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین رمضان المبارک سے کما حق ہو مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ رمضان سے اس رمضان تک وہ جتنے ہمارے احباب، عزیز، اقربا، بہنیں، مائیں جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس کی نعمتیں عطا فرمائے۔ یہ اللہ رب العالمین کا مہمان رمضان المبارک کی شکل میں ایک دو دنوں کے بعد جو شروع ہو جائے گا، یہ ہر نیکی کے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے بہت ہی سعادت کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے، جو انسان جمعۃ المبارک کی نماز مسجد میں آ کر ادا کرتا ہے اور جمعہ سے پہلے کے جو امور جن میں اچھے طریقے سے غسل کرنا اور دیگر امور سر انجام دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کے روزے، اس ایک مہینے کے روزے رکھنے سے اللہ رب العالمین ماضی کے 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور کسی نے بہت ہی خوبصورت رمضان المبارک کو تشبیہ دی ہے کہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ 12 مہینوں میں سے یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جناب یوسف علیہ السلام انہوں نے خواب دیکھا کہ انی رأیت 11 کوکبا، کہ میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے، یعنی اپنے 11 بھائیوں کو دیکھا ہے
کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو مشہور واقعہ یوسف علیہ السلام کا، تو آخر پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف فرما دیا۔ ایک جناب یوسف علیہ السلام، ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے 11 بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ رمضان گویا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے جناب یوسف علیہ السلام کی طرح ہے کہ جو رمضان المبارک کے روزے رکھے گا، رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے لطف اندوز ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کی بدولت باقی 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا مہمان جو کہ سایہ آفگن ہونے والا ہے، یہ مہمان عام مہمان نہیں بلکہ خاص اللہ رب العالمین کا مہمان ہے۔ ہمارے جاننے والے عزیز و اقربا میں سے جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس مہمان کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس مہمان کی آمد کے موقع پر بھرپور تیاری کرنا ہوگی۔ اس لیے وہ امور جو رمضان المبارک کے آغاز شروع میں ہمیں کرنے ہیں، آج ہم ان کو دیکھتے ہیں تاکہ ہم اس رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ اس رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہوں۔ تو سب سے پہلی چیز جس کا ہم نے رمضان کا چاند طلوع ہونے سے پہلے اہتمام کرنا ہے، وہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو کام ہم نے کرنے ہیں اور جو کام ہم نے چھوڑنے ہیں، ان کا ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے۔ 5 مرلے میں ہم نے گھر بنانا ہو تو ہم اسپیشل جاتے ہیں اس آدمی کے پاس جو نقشہ بناتا ہے، کہیں اس کے اندر کوئی کمی نہ رہ جائے، 5 مرلے کے اندر زیادہ سے زیادہ چیزیں بن جائیں، مزدوری بھی کم ہو، خرچہ بھی کم آئے، لاگت بھی کم ہو، لیکن فائدہ زیادہ ہو جائے۔ اور کوئی کام کرنا ہو تو ہم اس سے پہلے سوچتے ہیں، لکھتے ہیں، اس کی پلاننگ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا مہمان رمضان، اس کے آنے سے پہلے ہمیں باقاعدہ طور پر ٹائم ٹیبل بنانا ہوگا کہ اس رمضان میں میں نے کون کون سے کام کرنے ہیں اور کون کون سے کام میں نے اس رمضان کی برکت سے چھوڑ دینے ہیں۔ کرنے والے امور: نماز 5 وقت، اگر پہلے کوتاہی ہو جاتی تھی اب کوتاہی کو میں نے دور کرنا ہے۔ قرآن کی تلاوت میں اگر پہلے کبھی کمی ہو جاتی تھی، لیکن اب رمضان المبارک کے اندر میں نے اس کمی کو دور کرنا ہے۔ نوافل کے اہتمام میں، دعا کے اہتمام میں، نیکیوں کے اہتمام میں اور دیگر جو بھی امور سر انجام دینے ہیں، ان تمام چیزوں کو لکھ لیجئے، اور جو کام چھوڑنے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی کبھار کاروبار میں، لین دین میں جھوٹ بولا جاتا تھا، لیکن اب 1 رمضان سے میں نے مکمل طور پر چھوڑ دینا ہے، نہ ہنسی میں، نہ مزاح میں،
نہ اپنے ساتھ، نہ گھر والوں کے ساتھ، نہ دوستوں کے ساتھ، نہ بازار میں، نہ دھوکہ دینے کے لیے، نہ زیادہ کمانے کے لیے، کسی اعتبار سے بھی میں نے اپنی زندگی میں جھوٹ کو نکالنا ہے، دھوکے کو نکالنا ہے۔ اور دیگر ہر انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے، ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے کہ اس میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مسلمان میں نہیں ہونی چاہیے، ان کو لکھ لینا ہے، تاکہ لکھا ہوا ہمارے پاس ہوگا تو پھر ہم پابندی کریں گے، وہ کام سر انجام نہیں دیں گے۔ اور یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ خواتین کے لیے بھی ہے، وہ بھی اس کام کو کریں کہ ٹائم ٹیبل بنائیں، اس کے اندر جن چیزوں کو رمضان میں زیادہ ترجیح دینی ہے ان کو لکھا جائے، اور جن چیزوں پر کم وقت دینا ہے یا جو چیزیں کرنی نہیں ہیں ان کو بھی لکھا جائے، تاکہ ان پر وقت زیادہ خرچ نہ کیا جائے۔ اسی طرح دوسری چیز کہ یہ اللہ رب العالمین کا مہمان رمضان المبارک کی صورت کے اندر، یہ مہمان اللہ کا ہے، ہم نے اس رمضان کو بھی خوش کرنا ہے، مہمان کو بھی خوش کرنا ہے، اور اس مہمان بھیجنے والے کو بھی ہم نے خوش کرنا ہے۔ ہم نے وہ کام سر انجام دینے ہیں کہ جس کاموں کی وجہ سے یہ مہمان بھی خوش ہو اور اس مہمان کو بھیجنے والا وہ بھی خوش ہو۔ وہ امور نہیں سر انجام دینے کہ ہمارا مہمان ہمارے سے ناراض ہو کر جائے اور جا کر جس نے اس مہمان کو بھیجا ہے اس کے پاس جا کر یہ شکایت لگا دے۔ ہمارے کسی عزیز نے کسی مہمان کو بھیجا ہو، اپنے دوست کو بھیجا ہو، ہم اچھا کھانا کھلاتے ہیں، اچھی جگہ پر بٹھاتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اپنے سے بڑھ کر وہ چیزیں ان کو عطا کرتے ہیں کہ جو شاید ہمارے بس میں بھی نہ ہوں، مشقت میں پڑھ کر اس کی خدمت کرتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک اللہ رب العالمین کا مہمان ہے، ہم نے اس مہمان کو بھی خوش کرنا ہے، اور اس مہمان کے جس نے اس مہمان کو بھیجا ہے اس اللہ رب العالمین کو بھی ہم نے خوش کرنا ہے۔ ہم نے اس مہمان کی پسند کو بھی دیکھنا ہے، مہمان کی پسند کیا ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس مہمان کی ناپسند کیا چیز ہے۔ رشتہ داروں میں سے پتہ ہو نا کہ فلاں رشتہ دار فلاں چیز نہیں کھاتا، تو ہم کوشش کرتے ہیں وہ چیز نہیں پکاتے، وہ چیز پکاتے ہیں جو ہمارا رشتہ دار کھاتا ہو۔ داماد نے آنا ہو نا گھر میں تو ہم کہتے ہیں داماد نے آنا ہے تو اچھا وہ برائلر نہیں کھاتا، اس کے لیے ہم اسپیشل جاتے ہیں کساب کے پاس، بھئی ہمیں مٹن کا گوشت دو اور اچھا سا دو، داماد نے آنا ہے، مہمان نے آنا ہے۔ اس مہمان کے لیے اس کی چاہت کا خیال، اس کی پسند کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا مہمان، ہم نے اس مہمان کی پسند اور ناپسند کو بھی دیکھنا ہے۔ اس مہمان کی پسند پتہ کیا ہے؟ اس مہمان کی پسند ایک یہ ہے اس رمضان المبارک کی کہ جب سحری کا وقت ہو، سحری کے لیے اذان دی جائے، سحری کے لیے اذان دینا اس مہمان کی پسند ہے۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ سحری کی اذان دیا کرتے تھے، فجر کی اذان کی بات نہیں کر رہا، سحری کی اذان جس کو ہم تہجد کی اذان کہتے ہیں۔ سحری کی اذان، تہجد کی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دیا کرتے تھے۔ پھر ان کے بعد جب سحری کھا لی جاتی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے صحابی جو کہ آنکھوں سے نبینا تھے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فجر کی اذان دیا کرتے تھے۔ صبح اٹھانے کے لیے یا جو نوافل پڑھ رہے ہیں انہیں سحری کی طرف ترغیب دینے کے لیے اذان کا مساجد میں اہتمام کرنا، یہ اس مہمان کی پسند ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اس مہمان کی ناپسند کیا ہے کہ سحری کے لیے اٹھانے کے لیے ڈول کو بجانا،
بھئی روزہ رکھنا ہے اللہ کے لیے، اور اس روزہ رکھنے کے لیے سحری کے لیے اٹھنا ہے اس چیز سے جو چیز اللہ کو بھی ناپسند ہے، اللہ کے نبی کو بھی ناپسند ہے۔ یہ ڈول، یہ ساز، یہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ اس اللہ کے مہمان کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مہمان کو جو پسند ہے وہ سحری کی اذان ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے اس مہمان کو جو پسند ہے کہ جس روزی سے روزہ سحر کریں، روزہ رکھیں، اور جس روزی سے اس روزے کو افطار کریں، وہ روزی بھی ہماری حلال کی کمائی کی ہو۔ جھوٹ بول کر، رشوت لے کر، دھوکہ دے کر، فراڈ کر کے، کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر کے، کسی پر ظلم و ستم کر کے، کسی کا ناجائز حق کھا کر، بہنوں کا حق کھا کر، بیٹیوں کا حق کھا کر، اگر ان پیسوں کے ساتھ سحریاں کرنی ہیں، افطاریاں کرنی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان کو پسند نہیں ہے۔ سودی کاروبار کے ساتھ مال کو کما کر اگر سحریاں کرنی ہیں، سحریاں کروانی ہیں، افطاریاں کرنی ہیں، افطاریاں کروانی ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے مہمان کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے مہمان کو پسند ہے کہ آپ افطاری کرانی ہے پانی کے ساتھ کرا دیجئے، آپ نے افطاری کرانی ہے ایک کھجور کے ساتھ افطاری کرا دیجئے، لیکن وہ حلال کی کمائی کی ہونی چاہیے۔ آپ نے سحری کرنی ہے، کم سے کم چیز کے ساتھ سحری کر لیجئے، صبر کر لیجئے، برداشت کر لیجئے، لیکن غلط طریقے سے کمائے ہوئے مال کے ساتھ سحری نہ کیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مہمان کو جو چیز پسند ہے وہ حلال کی کمائی کے ساتھ سحری، حلال کی کمائی کے ساتھ افطاری ہے۔ خود بھی، رشتہ داروں کو بھی، دوستوں کو بھی، اور جس کو بھی سحری کرانی ہے، افطاری کرانی ہے، حلال کی کمائی کے ساتھ کرائی جائے۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس مہمان کو جو پسند ہے وہ یہ ہے کہ اس مہمان کے اندر روزہ رکھنے سے پہلے جو رات کا وقت ہوتا ہے وہ نماز تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ یہاں میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں اشکال ہے، وہ میں واضح الفاظ میں دور کرنا چاہوں گا۔ وہ اشکال کیا ہوتا ہے کہ نماز تراویح کوئی نہیں، نفلی نماز ہے، پڑھ لو ٹھیک ہے، نہ پڑھو تم ہی ٹھیک ہے۔ اس انداز میں جب ہم کہتے ہیں یہ نماز تراویح نفلی نماز ہے، اس انداز میں کہا ہوا جو نفلی نماز ہے، یاد رکھیے یہ نماز تراویح یہ نفلی نماز نہیں ہے۔ جو ہمارے ذہنوں کے اندر یہ مغالطہ آ گیا ہے کہ نفل کا مطلب یہ ہے کر لو ٹھیک ہے، نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے۔ نماز تراویح یہ نفل نماز نہیں ہے۔ نماز تراویح یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ نماز تراویح سنت نماز ہے، وہ نفل نماز نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے کر لو ٹھیک ہے، نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے۔ اس کی دلیل کتب احادیث کو آپ بھی پڑھ لیجئے، کسی سے پوچھ لیجئے، آپ بتائیے کوئی ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز تراویح کو چھوڑا ہو؟ صرف وہ دلیل کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن جماعت کرائی تھی تو ہم شاید 3 دن پڑھ لیں یا نہ بھی پڑھیں، نہیں، وہ 3 دن آپ نے پڑھائی تھی، مکمل حدیث کو پڑھیے، باقی دن آپ نے کیوں نہیں پڑھائی؟ صحابہ کرام تو چوتھے دن بھی انتظار کر رہے تھے، صحابہ کرام چوتھے دن انتظار کرتے رہے، ساری رات دیکھتے رہے کہ اب بھی نبی علیہ السلام آتے ہیں، اب بھی آتے ہیں۔ اگر نفل نماز تھی تو صحابہ کرام کیوں بیٹھے رہے؟
اگر وہ نفل تھی جو ہم سمجھتے ہیں کر لو ٹھیک ہے، نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے، تو صحابہ کرام اٹھ کر کیوں نہیں چلے گئے؟ پہلے تو چلے جاتے تھے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد۔ اس کا مطلب ہے اس کے خصوصی احکامات ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر 3 دن جماعت کرائی ہے، ساتھ بتایا ہے اگلے دن میں اس لیے نہیں آیا تھا کہیں فرض نہ ہو جائے، تو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے کہا پڑھا کرو نماز جماعت کے ساتھ، اب تو فرض ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، اب تو وہی نازل نہیں ہونی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن کے بعد باقی دن آپ نے نماز تراویح پڑھی ہے، آپ نے مکمل رمضان نماز تراویح کو ادا کیا ہے، آپ نے 3 دن نہیں پڑھی۔ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے مکمل رمضان نماز تراویح کو پڑھا ہے۔ تو اس لیے نماز تراویح یہ اللہ کے مہمان کی پسند ہے، اور نماز تراویح صرف وہ نفل نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے مہمان کی جو پسند ہے، ایک یہ بھی اللہ کے مہمان کی پسند ہے کہ ہم رمضان المبارک کے اندر خصوصی طور پر اور باقی بھی مہینوں میں کہ ہم جو انتظار کرتے ہیں نماز کا، اور ہمارے جو مساجد میں یہ بڑے کلاک لگے ہیں، یہاں پر ٹائم ٹیبل ہوتا ہے نماز کا لکھا ہوا، ظہر کی نماز اتنے بجے ہوگی، عصر کی نماز اتنے بجے ہوگی۔ نماز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، نماز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ اذان کا انتظار کرنا چاہیے۔ جو انسان نماز کا انتظار کرتا ہے وہ اکثر طور پر اس کی یا تکبیر اولیٰ رہ جاتی ہے یا ایک رکعت رہ جاتی ہے۔ ہم نے اپنے ذہنوں کے اندر اذان کا ٹائم رکھنا ہے، فجر کی اذان کا کیا وقت ہے، ظہر کی اذان کا کیا وقت ہے، عصر کی اذان کا کیا وقت ہے، مغرب کی اذان کا کیا وقت ہے، عشاء کی اذان کا کیا وقت ہے۔ یہ تو اپنی سہولت کے لیے ہم نے لگا لی ہیں کلاک، ان کلاکوں پر اذان کا ٹائم ہونا چاہیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اذانوں کا انتظار کیا کرتے تھے، محدثین کرام اذانوں کا انتظار کیا کرتے تھے، اذانوں کے وقت کو ذہن میں رکھا کرتے تھے کہ ظہر کی اذان کا یہ وقت ہے، عصر کی اذان کا یہ وقت ہے۔ اور اسی لیے آج دیکھیں کوئی مسجد ہو، دیہات کی ہو، شہر کی ہو، ٹاؤن کی ہو، محلے کی ہو، کالونی کی ہو، کتنے لوگ وہ کھڑے ہوتے ہیں جن کی تکبیر اولیٰ رہ جاتی ہے یا ایک رکعت رہ جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نمازوں کے ٹائم کا انتظار کرتے ہیں، اذان کے ٹائم کا انتظار نہیں کرتے۔ سیر اعلام النبلاء کے اندر حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ما اذن مؤذن منذ 30 سنہ ولا انا فی المسجد، 30 سال کے اندر، 30 سال، 3 سال نہیں، 30 سال کے اندر کوئی ایک ایسی اذان بھی مؤذن نے نہیں دی کہ جس وقت مؤذن اذان مسجد میں دے رہا ہو اور میں اس وقت مسجد میں موجود نہیں تھا۔ یہ نہیں کہا کہ تکبیر اولیٰ پہلی رکعت، یہ نہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز، کہا اذان، 30 سال اذان کے وقت میں مسجد میں تھا۔ اور دوسری ایک اور روایت کے اندر آتا ہے 40 سال، 40 سال کا ایک بھی اندر ذکر آتا ہے۔ اور یہ تو دور کی مثال ہے، اگر میں قریب کی مثال دوں، اور یہ ترغیب کے لیے مثال دینے لگا ہوں، اور جس کا میں ذکر کرنے لگا ہوں وہ یہاں پر موجود نہیں، اس لیے تعریف کے زمرے میں بھی آ جائے تو یہ ممنوع نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ حاجی مختار صاحب، ان کے بارے میں دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، میں بھی 11-12 سال سے دیکھ رہا ہوں۔ 30 سال ہو چکے ہیں، 30 سال کے اندر انہوں نے بھی جب تندرست ہوں، بیمار نہ ہوں، سفر میں نہ ہوں، گھر میں موجود ہوں، ان کی اذان بھی مسجد میں ہوئی ہے۔ گواہ ہیں سارے ساتھی، زندہ ہیں اور آپ بھی گواہ ہیں۔ مجبوری ہوئی ہوگی، کوئی ایسی بیماری ہوگی تو وہ شاید اذان کے وقت مسجد میں نہ آئے ہوں گے۔
آپ بیمار ہیں، گھر میں ہیں، لیکن جب ملاقات ہوتی ہے ان کو ایک ہی دکھ ہوتا ہے، کہتے ہیں یہی تکلیف ہے بس مجھے کہ مسجد میں نہیں جایا جاتا۔ ایک اور بزرگ سے ملاقات ہوئی اس ہفتے کے اندر، 90 کے قریب ان کی عمر تھی۔ ساری زندگی میں نے دیکھا 2 پارے اس طرح قرآن مجید کو پکڑ کر پڑھتے رہنا صف پہ، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کو۔ تہجد پڑھنی، تراویح علیحدہ پڑھنی، صبح کے وقت نفل پھر پڑھتے رہنا، اتنا۔ اب ان کا کوئی مسئلہ بنا، مسجد میں نہیں جا سکتے تھے، تو میں نے کہا کیا کیسے مسئلہ، کیسی طبیعت، کوئی تکلیف وغیرہ تو نہیں، درد تو نہیں؟ حالانکہ مسئلہ ان کا کافی تھا، آپریشن ہوا ہے پرسوں، یہ پیر کے دن یا منگل کے دن۔ تو کہتے ہیں کوئی تکلیف نہیں، ایک ہی تکلیف ہے۔ میں نے کہا کیا تکلیف ہے؟ کہتے یہ تکلیف ہے کہ مجھ سے مسجد میں نہیں جایا جا رہا، آپریشن ہوا ہے، تکلیف میں ہے۔ کہتے ہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، ایک تکلیف ہے کہ مسجد میں نہیں جایا جا رہا۔ یہ چیز ہے کہ ہم نمازوں کا نہیں، اذانوں کا انتظار مسجد میں جا کر کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان کی بھی چاہت ہے، اور جس نے اس مہمان کو بھیجا ہے یہ اس کی بھی پسند ہے، یہ اس کی بھی چاہت ہے، اللہ رب العالمین کی بھی پسند ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے مہمان رمضان کی بھی یہی پسند ہے۔ اور اگلی چیز، 2 اوقات ایسے آتے ہیں روزوں میں، 2 اوقات جو ہم بالکل معمولی سمجھتے ہوئے اس کی پرواہ نہیں کرتے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو وہ روزے دار کے لیے بہت خاص اوقات ہوتے ہیں۔ ایک وقت ہے صبح سحری کھانے سے پہلے کا وقت، سحری کھانے سے پہلے کا وقت۔ اس وقت حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین پہلے آسمان دنیا پہ آ کر آواز دیتے ہیں، بھی ہے کوئی مانگنے والا، آؤ۔ وہ دھکے کھاتے پھرتے ہو، ادھر جاتے ہو، ادھر جاتے ہو، ادھر جاتے ہو، میں آپ کے اتنا اب قریب آ چکا ہوں۔ حالانکہ اگر اللہ رب العالمین وہ عرش پہ بھی ہو، وہاں پہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، ہماری ضرورتیں بھی پورا کرتا ہے، لیکن سب کے باوجود ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں آسمان دنیا پہ آ کر آوازیں دیتا ہوں۔ تو اس وقت میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے الارم لگایا ہوتا 15 منٹ پہلے کا، جی بس اٹھنا ہے، اٹھ کر 4 چھینٹے چہرے پہ مارے اور سحری کھانا شروع کر دی۔ ان 5، 10، 15 منٹ، 20 منٹ کو ہم ضائع کر دیتے ہیں جو سحری سے پہلے کے ہوتے ہیں، انتہائی قیمتی ہوتے ہیں۔ کم از کم اتنا سحری کے وقت سے پہلے اٹھیے کہ آپ اٹھ کر وضو کر کے اگر ہو سکے تو نفل کوئی اور پڑھ لیں، اگر نہ ہو سکے نفل، کم از کم وضو کر کے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیجیے۔ پھر دیکھیے ہوتا کیا ہے، آپ کہتے جائیں گے، مانگتے جائیں گے، اللہ رب العالمین عطا کرتا جائے گا۔ اور دوسرا وقت جس کو معمولی سمجھتے ہوئے، کم اہمیت دیتے ہوئے ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، وہ ہوتا ہے افطاری سے پہلے۔ سارے مصروف، خواتین مصروف ہیں، کوئی پکوڑے بنا رہا ہے، کوئی فلاں دہی بلے، فلاں 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 فلاں، بس اس وقت کھجور کو اٹھا کر منہ میں ڈال لینا۔ جب مسجد سے اذان آئی، اذان کی آواز آئی، اس وقت کھجور کو یا پانی کو کس چیز کو ڈال لیا۔ اور جو مرد حضرات ہیں وہ دوسرے کاموں میں، تیسرے کاموں میں، ادھر لگے ہیں، ادھر لگے ہیں، ادھر لگے ہیں، بالکل جب آواز آتی ہے پھر دوڑ کر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں دسترخوان پر۔ یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ کم از کم 10 منٹ پہلے افطاری سے وہاں پر اکٹھے ہو کر بیٹھیے۔ یہ بہت سے معاشرتی فوائد بھی ہیں اس کے۔ ایک فیملی اکٹھی ہو کر بیٹھ گئی ہے، خواتین بھی، خواتین کو کہیں ٹھیک ہے جتنا پا گیا ٹھیک، آپ قریب ہو کر بیٹھیں، خواتین، بیٹیاں، بہنیں، سب بچے اکٹھے ہو کر بیٹھیں۔ یہ معاشرتی طور پہ بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، تربیتی لحاظ سے بھی آپ وہاں پر بیٹھ کر بچوں کے ساتھ تربیت بھی کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اس وقت یہ تو لمحہ ہی وہ ہوتا ہے، پیٹ خالی ہے، اب ہم اس کو شاید محسوس نہیں کر سکتے، اگلے جمعے محسوس ہو جائے گا۔ پیٹ خالی ہوگا اس وقت افطاری سے پہلے، اور مہک نکل رہی ہوگی جس کو ہم بدبو کہہ دیتے ہیں۔ بدبو نہیں ہوتی، بعض کہہ دیتے ہیں جی وہ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بدبو اللہ کو پسند ہے، بدبو ہوتی نہیں ہے۔ جو حدیث کے الفاظ ہیں بدبو نہیں ہے، وہ تو لخلوف ہے، مہک ہے، مہک۔ وہ ہمارے دماغ ایسے بن چکے ہیں، ہمیں خوشبو اور بدبو کا پتہ نہیں چلتا۔ وہ تو مہک ہے، مہک ایسی مہک ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک،
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس وقت، خصوصاً جب شام کا وقت ہوتا ہے، بھوک کی وجہ سے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے، خشکی کی وجہ سے جو مہک نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے وہ جنت کے اندر جو کستوری ہے اس کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس وقت افطاری سے 10 منٹ پہلے آپ وضو کر کے اکٹھے بیٹھ جائیں، معاشرتی کام بھی ہو رہے ہیں، اخلاقی بھی ہو رہے ہیں، تربیتی بھی ہو رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہاتھ اٹھا لیں، ہاتھ نہ بھی اٹھائیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں، سبحان اللہ کہتے رہیں۔ سبحان اللہ کون سا چھوٹی دعا ہے؟ استغفر اللہ کون سا چھوٹی دعا ہے؟ اللہ اکبر کون سا چھوٹی دعا ہے؟ الحمدللہ کون سا چھوٹی دعا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام کون سا چھوٹی دعا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے رہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر، اللہ کا نام لیتے رہیں۔ جو نام آپ کو اللہ رب العالمین کا صفاتی آتا ہے وہی لیتے رہیں، وہی آپ کی دعا ہے۔ یہ دونوں ٹائم، سحری سے پہلے کا، افطاری سے پہلے کا، اس کو غنیمت جانیے، اور اس کو غنیمت جانتے ہوئے ان دونوں کو ضائع نہ کیجیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھیے، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو کہ شروع ہونے والا ہے، اس کو غنیمت جاننا ہے، مکمل طور پر مکمل رمضان کو غنیمت جاننا ہے۔ پچھلے رمضان میں کتنے وہ لوگ تھے جو آج نظر نہیں آتے۔ کل مجھے جڑاوالا میں ایک جنازے میں شریک تھا، رات اچانک ان کی جو اہلیہ ہیں وہ لائٹ ہاسپٹل میں ہیں، 15 دنوں سے بیمار تھیں، وہ ان کی تیمارداری کے لیے، دعا کے لیے یہاں پر آتے، رات ان کے پاس سے گئے ہیں اور صبح ان کو اٹیک ہو گیا گھر پہ۔ اہلیہ اسپتال میں ہیں، 15 دن سے بیمار ہیں، اور یہ تندرست ہیں، آ جا رہے ہیں، ان کی تیمارداری کر رہے ہیں، دیکھ بھال کر رہے ہیں، گھر ہیں، تو صبح اچانک جو ہے وہ اٹیک ہو گیا۔ کل رات جنازہ تھا، نماز جنازہ، میں گیا وہاں پہ، مجھے بتایا ان کے عزیزوں نے کہ اس آدمی نے اپنے، یہ میں ایک ترغیب کے لیے بات کر رہا ہوں، بہت نیک آدمی، اچھے آدمی تھے، اخلاق کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، ترغیب کے لیے کسی نے بتایا کہ اس آدمی نے اپنی کوٹھی تیار کروائی، کتنا ٹائم لگا؟ 3 سال مستری لگے رہے ہیں، 3 سالوں کے اندر جا کر اس کا ایک گھر تعمیر ہوا ہے۔ اب وہ 3 سالوں کے اندر وہ گھر تعمیر ہوا ہے، اور 3 سالوں کے بعد اب جب وہ خود اللہ کو پیارا ہو گیا، اس کا اصل گھر 3 گھنٹوں کے اندر تیار ہو گیا ہے۔ جب فوت ہوا فوری طور پر 4 پہ باہر بازار میں لے آؤ، کیوں؟ وہ 3 سال کے اندر جو کوٹھی بنی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ 4 پہ وہاں پہ رکھی جائے، 2 3 4 منزلہ اوپر کو ہے، اب وہاں پر کہاں بیٹھیں گے لوگ؟ وہ 4 پہ اسی وقت سانس نکلا، فوری طور پر 4 پہ بازار میں آ گئی، 3 گھنٹے کے اندر وہ اصل گھر بن گیا جہاں پہ سارے چھوڑ کر آئے ہیں۔ زندگی کو غنیمت جانیے، اس زندگی کے اندر جتنا ہو سکتا ہے اس رمضان المبارک سے فائدہ اٹھائیے۔ یہ اللہ رب العالمین کا مہمان ہے، مہمان کی پسند کو دیکھیے، اور جس نے یہ مہمان بھیجا ہے اس کی پسند کو دیکھیے۔ وہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم، یہ تو ہماری بخشش کے بہانے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ مسلمانوں کی بخشش کا ایک ذریعہ ہے۔ وہ اللہ رب العالمین تو بڑا ہی اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرنے والا، الفتیں کرنے والا ہے۔ حضرت امام یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک آدمی نے یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کو پڑھا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نہ توجہ کیجیے آخری بات، یہ وہ جملہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت کہا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس جا رہے تھے تبلیغ کرنے کے لیے، فرعون کو سمجھانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، اے ہارون، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فرعون کے پاس جا کر نرم انداز کے ساتھ گفتگو کرنا۔ فرعون کے پاس جانا ہے، نرم انداز کے ساتھ گفتگو کرنا۔ یحییٰ بن معاذ نے جب اس آیت کو سنا اس آدمی کی زبان سے، عربی تو جانتے تھے، رونا شروع کر دیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ساتھ ہی کہا الہی، اے اللہ، یہ کیسا معاملہ ہے، کیف رفقتک
یہ آپ کی نرمی اس آدمی کے بارے میں ہے جو کہتا ہے کہ انا الہ، میں معبود ہوں۔ جو فرعون کہتا ہے میں رب ہوں، اس کے بارے میں اے اللہ آپ کی نرمی یہ ہے کہ آپ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس جانا تو نرمی سے بات کرنا۔ اور ساتھ کہا ہے اللہ اس آدمی کے بارے میں آپ کی نرمی کیا ہوگی جو انسان کہتا ہے کہ اے اللہ آسمان والے تو الہ ہے، اے اللہ جو تجھے الہ مانتا ہے اس آدمی کے ساتھ تیری محبت تو دیدنی ہوگی، جو تجھے نہیں مانتا اس کے پاس نبی کو بھیج کر نبی کو پیغام دے رہا ہے کہ فرعون کے سامنے جا کر نرم انداز سے بات کرنی ہے۔ پھر کہا الہی اے اللہ تیری نرمی کیسی ہوگی، اس آدمی کے بارے میں نرمی تیری یہ ہے کہ جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، جو فرعون دعوے دار تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اے اللہ تو موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہا ہے کہ اس کے ساتھ نرمی کرنا، اے اللہ اس آدمی کے ساتھ تیری محبت کیسی ہوگی جو تیرے سامنے اپنی جبین کو جھکا کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اے موسیٰ نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ جو خالق کائنات کو کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، اے اللہ تو اعلیٰ ہے، اے اللہ تو اعلیٰ ہے، اے اللہ تو اعلیٰ ہے، اے اللہ اس بندے کے ساتھ تیری محبت کیسی ہوگی۔ تو حضرات آئیے یہ اللہ کا مہمان ہے، اس کی چاہت کو دیکھیے، پسند دیکھیے، ٹائم ٹیبل بنائیے رمضان المبارک سے پہلے کیا کیا کام کرنا ہے میرے رمضان میں، قرآن کریم کتنا پڑھنا ہے، صدقہ میں نے کتنا کرنا ہے، اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرنا ہے، فلاں نیکی کے کام کتنے کرنے ہیں، فلاں فلاں میرے اندر برائی ہے، فلاں فلاں میرے اندر جرم ہے، گناہ ہے، میں نے اس کو چھوڑنا ہے رمضان میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کر کے۔ بہت سے لوگ یہ ذہن بناتے ہیں جی پہلے روزے رکھیں گے، بعد آخری دھاکہ آئے گا نا پھر رو رو کے رب کو گناہاں دیاں معافیاں منگنیاں۔ بھئی بعد میں نہیں، رمضان سے پہلے رو کر اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کرا لیں۔ برتن گندا ہو نا، اس کے اندر اگر دودھ بھی ڈال دیں تو وہ لذت نہیں رہتی۔ برتن صاف ہو پھر دودھ نخالص بھی ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن اگر برتن ہمارا اندر والا باطن صاف ہو اور ساتھ پھر روزے کی، پھر نمازوں کی، پھر قرآن کی تلاوت کی، قرآن کی سماعت کی، جب برکھا نازل ہوگی، خالص چیزیں جب صاف برتن میں آئیں گی پھر اس کی لذت دیکھنا، پھر لذت ہوگی۔ اگر میلے بدن میں، میلے باطن میں، میلے دل میں خالص چیزیں آئیں گی وہ لذت نہیں ہوگی۔ باطن صاف کریں، دل صاف کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کریں۔ اگر پہلے آپ نے جمعے چھوڑے ہیں آئندہ سے عہد کریں جمعہ نہیں چھوڑیں گے، نمازیں چھوڑی ہیں آئندہ سے عہد کریں نمازیں نہیں چھوڑیں گے۔ اپنے آپ کو صاف کر کے رمضان المبارک کے لیے تیار کر لیجئے۔ اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔